حضور نے جب لشکر روانہ کیے، قافلے بھیجے جہاد کے لیے، یا کچھ لوگوں کو بعض صوبوں پر بطور گورنر تعینات فرمایا، تو فرمایا لوگوں کو خوشخبریاں دینا، لوگوں کو خوشخبریاں دینا، پریشان نہ کرنا، لوگوں پر آسانی کرنا، انہیں مشکل میں نہ ڈالنا۔ حضور امت پر آسانی کرتے کیوں؟ اس رشتے میں حساسیت ہے۔ جب قرآن مجید کی وہ آیات نازل ہوئی نا جن میں سخت احکامات ہیں، تو محبوب کئی دن روتے رہے اپنی امت کی اس تکلیف میں کہ یہ دوزخ میں جائیں گے۔ کئی دن تک حضور نے آنسو بہائے۔ سارا کچھ جاننے والے رب نے پیغام بھیجا، حضرت جبریل حاضر بارگاہ ہوئے، یا رسول اللہ، رب فرماتے ہیں پریشان کیوں ہیں؟ کہا اللہ نے سخت حکم دے دیا ہے، امت کمزور ہے، کیسا پورا کرے گی؟ اللہ کرے آپ کی پوری توجہ ہو جائے میری بات پر، آمین تو کہہ دیں، آمین تو کہہ دیں یار۔ اللہ کرے آپ پورے جاگ جائیں اور میری بات آپ غور سے سنیں، توجہ کریں۔ عزیز بھائی اس پر غور کرو، اس حساسی، آج امت کو کہا جائے نا تو داڑھی شریف رکھ لے، اس میں حساسیت ہی نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں پیر صاحب آپ دعا کریں، تو میں کہتا ہوں جب آپ تنخواہ لینے گئے تھے تب تو نہیں دعا کرا کے گئے تھے، اس وقت بھی کہنا تھا مشکل ہو رہا ہے بینک تک جانا، تو میں تو نہیں جا سکتا، دعا کر دیں۔ جب آپ مال حاصل کر رہے تھے کسی جگہ تھے، وہ تو بڑی آسانی سے آپ نے لے لیا، اور داڑھی کے لیے پہلے آپ کو وظیفہ دیا جائے، دعائیں کی جائیں، آپ کے لیے چلہ کیا جائے، پھر آپ سنت شریعت کی طرف آئیں گے۔ حساس رشتہ، رسول کائنات آنسو بہا رہے ہیں، کس طرح یہ امت حساب دے گی؟ اللہ کے حضور کیسے؟ بڑی کاہلی ہے ہمارے اندر، بڑی سستی ہے، ہم بڑی آزمائشوں میں۔ حضور جانتے جب محبوب کئی دنوں تک روئے، اللہ کرے امتی بھی کبھی کبھی حضور کی یاد میں روئے۔ ایک تو یہ ہماری محفلیں ہیں نا جن میں مجبور کر دیتا ہے خطیب، واعظ، نعت خواں، تو مجبوراً بھی سبحان اللہ کہنی پڑتی ہے۔ کاش کبھی گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی دل کرے اور ہم کسی نعت خواں کے دروازے پہ اسپیشل جا کے دستک دیں اور اسے کہیں دل بڑا پریشان ہے، مدینے والے کی کوئی نعت تو سناؤ۔ کبھی ایسا بھی ہونا کہ گھر میں پیسے نہ ملنے پہ تو ٹینشن ہوتی ہے، اور کوئی مقدمہ آ جائے تو پریشانی ہوتی ہے، لڑائی ہو جائے تو ہوتی ہے۔ کبھی یوں بھی تو ہونا رات کو ابا جی رو رہے ہوں بستر پہ، اور بڑا رو رہے ہوں اور تڑپ کے رو رہے ہوں، بچے آ کے اماں سے پوچھیں کیا مسئلہ ہے ہمارے ابا کو، کوئی پریشانی ہے، کوئی ڈاکٹر کو بلائیں، کوئی دکھ ہے؟ اماں کہتی ہے جاؤ تمہارے والی بات نہیں۔ بچے اصرار کر کے کہتے ہیں نہیں اماں بتا تو صحیح مسئلہ کیا ہے؟ تو اماں ٹھنڈی آہ بھر کے کہتی ہے پتر تمہارے باپ کو نا نبی پاک کا مدینہ یاد آتا ہے، جنوں ویکھ کے ٹھردیاں اکھیاں نے تے جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی چ ایک ہی تے شہر مدینہ ہے۔ پیسے جتنے آگے جی نہیں بڑے نے انہاں سٹیو تہاڈی مہربانی، اسی کڈی سمجھدار قوم آ، پہلے آپ ہی کھلاری دینے پھر آپ ہی کٹھی کری دینے، کیسی بات ہے۔ غوث پاک کی محفل میں لوگ بندے گنتے تھے، توبہ کس کس نے کی؟ ہماری محفلوں میں لوگ نوٹ گنتے ہیں اور اسپیشل بندے رکھے ہوئے نوٹ گننے کے لیے۔ بس کریں یار، چھوڑ دیں، بڑا ہو گیا یہ کام ہماری۔ سنیں جی سنیں، اللہ خوش رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اور میرے بھائی اللہ جزا دے، سنیں ہمیں جو کچھ دین نے دے دیا وہ ہماری اوقات سے پہلے ہی بڑا زیادہ ہے، تو یہ نوٹ شوڑ تو یہ تو بات ہی پیچھے رہ گئی ہے۔ سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر بمول دے نال اسی اپنی بال کے سیکنے آ، سانو کی لگے کسی اور دے نال۔ یہ چھوڑ دیں یہ کام، یہ کوئی اتنا مناسب نہیں لگتا۔ اللہ جزائے خیر دے۔ آپ توجہ کریں کیا عرض کر رہا ہوں۔ تو شدید حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں آزمائش میں، امت کی آزمائش کو دیکھ کر حضور رو رہے ہیں کہ امت آزمائش میں۔ حضرت جبریل نے جا کے عرض کی یا رسول اللہ وہ جو خاص حساسیت ہے نا حضور کی طبیعت میں امت کے حق میں، اس کے لیے حضور رو رہے ہیں۔ تو رب کریم نے کیا پیغام دیا؟ کہا کہہ دو محبوب سے جا کے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے، راضی کیا جائے گا امت کے حق میں۔ اور حضور فرمانے لگے جب تک ساری امت جنت میں نہیں جائے گی میں نے راضی نہیں ہونا۔ حضور کا یہ رشتہ حساسیت والا، اور چونکہ ہمارے پاس تو اب
ہم بعض دفعہ لگتا ہے کہ زیادہ عالم ہو گئے لوگ، تو ہماری دیواروں پر نا، اسکولوں کی دیواروں پر انگریزوں کے قول بھی اب لکھے ہوئے ہیں، تو کئی دفعہ پوچھنے کو دل کرتا ہے انتظامیہ سے کہ حدیثیں ساری یاد ہو گئی ہیں بچوں کو، جو تمہیں اب قولوں کی ضرورت پڑ گئی وہ بھی غیروں کے اقوال تک تم آ گئے ہو۔ اس قوم کو تم نے حضور کے فرامین سارے سنا لیے۔ او خدا کے بندو، حضور نے تو اتنا حساس کر کے یہ رشتہ بتایا ہے کہ باریک باریک نقطے بھی سمجھائے، یہ کام نہ کرنا دوزخ میں چلے جاؤ، یہ کام کرنا تمہارا فائدہ، ایک ایک بات کھول کے بیان کی۔ امت کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے حدیثیں پڑھنے کا، وقت ہی نہیں ہے۔ ہمارا تو مزاج بن گیا نقطے سننے سنانے کا، نقطے۔ وہ ہمارا نقیب محفل اسٹیج پہ بھاگ کے ادھر جاتا ہے، پھر بھاگ کے ادھر آ جاتا ہے۔ وہ کیوں لگا، کہتا میں جملہ دین لگا۔ او خدا کے بندے، تو جملہ رہن دیکھا، تو کوئی آیت دے، تو کوئی حدیث پاک پڑھ۔ اور پھر وہ بعض اوقات میں تو چونکہ کمزور سا بندہ ہوں، تو وہ جب 50 کی دفعہ کہتے ہیں نا تیار ہو جو جملہ دین لگا، تو ایسے لگتا ہے جملہ نہیں آئے گا، کوئی ایٹم بم بھی آئے گا۔ بھائی تو دے دے جو تو نے دینا، اتنا پریشان تو کس بات کا ہو گیا؟ اور پھر سارے کہہ رہے ہیں، جتنے آئے نقیب، نعت خان، خطیب، سب کہہ رہے ہیں سارا قرآن حضور کی تعریف ہے۔ تو پھر پڑھنا چاہ رہا ہے تو بھی تو پڑھ، کوئی بھی نہیں رہا، کہی جا رہا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر حضور نے جو ہمیں اسباق دیے، جمعے والے دن ٹائم پہ مسجد جایا کرو۔ مولوی نکمہ بھی ہو نا میری طرح کا، آپ وقت پہ جائیں گے تو وہ جلد تیاری شروع کر دے گا۔ آپ آخری 10 منٹ جاتے ہیں تو وہ کیا مولانا دیواروں کو تقریر سنائیں؟ تیاری کریں، حضور کے فرامین سنیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں ہمیں اسباق پڑھائے ہیں وہ اس رشتے کی حساسیت کو دیکھیں، کیونکہ حضور نے بڑا حساس رشتہ بنایا امت سے، تو پھر امت کے دل بھی حضور کے حق میں بڑے حساس ہیں۔ اپنے مزاج کے لحاظ سے نا نرم طبیعت کے آدمی حضرت صدیق اکبر۔ کچھ لوگ نرم ہوتے ہیں نا بیچارے، جو گیا مان لی، جو گیا مان لی، ان کو لوگ تنگ بھی بڑا کرتے ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ جس بندے کا پتہ ہوتا ہے نا کہ جناب اس کے پاس گئے تو یہ اکثر تارے شاٹ بھی رہتی ہیں، تو وہاں ذرا جاتے بھی لوگ تھوڑی احتیاط کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق طبعاً نرم طبیعت کے تھے، کشادہ روئی، خندہ پیشانی مزاج کا حصہ تھا۔ وہ دیر تک صبر کرنے کے عادی تھے، لیکن ایک دن ان کے والد آئے، جناب ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھا۔ ایک دن حضور کی بارگاہ میں شکایت لے کے آئے۔ اب کسی اس بندے کی شکایت آ جائے نا جس کی توقع نہ ہو، جس سے توقع نہ ہو۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ تجھ سے شکوہ نہیں بے وفائی کا، پر تجھ سے امید بے تحاشا تھی۔ تیرے اوپر امیدیں بڑی تھیں، تو نے یہ جو کام کیا نا یہ تھوڑا عجیب لگا ہے، تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، کوئی اور کر دیتا تو چلو بات اتنی سخت نہیں تھی، تجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، تیری بنتی نہیں۔ حضرت صدیق اکبر طبی طور پر نرم آدمی، لیکن ان کے والد آئے حضور کی بارگاہ میں، اور بزرگ ہیں اور نابینا ہیں اور لاٹھی تھامے ہو، اور انہوں نے بڑی عجیب بات کی، کہا یا رسول اللہ حد ہو گئی، آج تو ابو بکر صدیق نے مجھے تھپڑ مارا ہے، تھپڑ مارا ہے۔ یہ ابھی وہ مسلمان نہیں تھے، شکایت آئی، کریم محبوب علیہ السلام کے گرد جتنے لوگ کھڑے تھے محو حیرت ہو گئے کہ ابو بکر صدیق یہ کام کریں گے۔ حضور نے فرمایا بلاؤ نا جناب صدیق کو، حاضر بارگاہ ہو گئے، ہاتھ باندھے، نظر جھکائی ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر لوگوں کو تو یقین ہی نہیں آ رہا، تم نے تھپڑ مارا باپ کو؟ خاموش کھڑے، خاموش۔ کریم نے فرمایا ابو بکر سن رہے ہو میں نے کیا کہا، باپ کو مارا ہے؟ چپ کھڑے۔ تیسری طرف حضور نے فرمایا بولتے کیوں نہیں؟ انہوں نے نا گردن اٹھائی، آنسو ٹپ ٹپ داڑھی پہ گر رہے، رو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ باپ سے کہیں خنجر لے کے میرا گلا کاٹ دے، میں سی نہیں کروں گا، پر اس نے نا آج آپ کے بارے میں بات کی ہے، آپ کی شان اقدس کے بارے میں کچا جملہ بول رہا ہے، آپ کے بارے میں کمزور بات کی ہے۔ یا رسول اللہ میں سارا کچھ سہ سکتا ہوں، پر آپ کا اور میرا رشتہ، حضور آپ کی اور میری بات، تن تندور تے ہڈیاں بالن، اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلیتھن لایا،
तन दा सालन ते मन दी हांडी, लूण सबर दा पाया, गुलाम फरीदा मैं सारी तेरी। तेनू अजे यकीन नहीं आया? फरमाने लगे, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने आपके बारे में बात की है। शुक्र करे मेरे हाथ में तलवार नहीं थी, वरना मैं बाप का सर काट देता। इसलिए कि हर चीज बर्दाश्त है। महबूब की शान के बारे में कोई बात करे, ये उम्मत को बर्दाश्त नहीं होती। हम ये कैसे कबूल करें, कैसे इस बात को कबूल करें? अजीज भाई, इस रिश्ते में हसासियत आप देखें, सहाबा ना उस हसासियत, और सिर्फ नामूस रिसालत के मसले में नहीं, हर मसले में वो हुजूर के हक में हसास थे। हमें हर मसले में ही हसास होना है। तवज्जो है आपकी मेरी बात पे? मुझे आपकी गर्मी का बड़ा सख्त एहसास है, और जो लोग बड़ी तकलीफ में बैठे हैं ये भी मुझे इस बात का भी अंदाज़ा है। मैं कोई बात लंबी नहीं करने वाला, बात बड़ी जल्दी ख़त्म करने लगा हूँ। अल्लाह के महबूब जुमा पढ़ा रहे थे, तो एक आदमी खड़े हो गए, तो महबूब ने फरमाया बैठ जाओ। नाम नहीं लिया। हजरत अनस बिन मालिक कहते एक बंदा दरवाजे के बाहर था, उसके कानों में आवाज़ गई तो मस्जिद के बाहर ही बैठ गए। एक कभी पिछली गली में थे, उनके कानों में आवाज़ गई बैठ जाओ, तो वो वहीं बैठ गए। जिसने जहां सुना ना बैठ जाओ, वो वहीं। महबूब ने जुम्मे की तकमील के बाद पूछा, तुम कहाँ थे, तुम कहाँ थे, तुम कहाँ थे? या रसूलल्लाह आपने कहा था बैठ जाओ, आपने कहा था बैठ जाओ, तो मैं बैठ गया। महबूब अलैहिस्सलाम मुस्कुरा के फरमाने लगे, तुम्हें कब कहा था, तुम्हें कब कहा था, तुम्हें? मैंने तो उसे कहा था। कहा या रसूलल्लाह आपने नाम तो नहीं ना लिया। सानू ते कैद सजन दा गहना है, ते ओ जिंज रखे उंज रहना है। और हमने न कभी कतरे पे गौर किया और न दरिया देखा, बस जहां तेरी झलक देखी वहीं डूब गए। सानू ते कैद सजन दा गहना है, ओ जिंज रखे। उसने कहा बैठ जाओ, तो चुप करके बैठ गए। बात खत्म हो गई। महबूब पाक ने फरमाया, देखो ना, हुजूर नमाज पढ़ा रहे थे तो दौरान नमाज ख्याल आया कि या अल्लाह किबला बदल जाए ना। और वो किबला ऐसे नहीं था कि इधर उधर को कर ले। आप मस्जिद किबला तैन जाए, मुंह इस तरफ था और करना था उस तरफ। तो महबूब ने 2 रखते इधर मुंह करके पढ़ाई। ये रिश्ता हसास है ना, इसमें बहस नहीं। और शरीयत का जब कोई हुक्म आए तो फिर उसमें बहस कैसे? मोमिन कह लेता है कि मैंने ठहर के दाढ़ी रखनी है, ये कैसे कह लेता है कि मैंने शरीयत पे अमल जरा ठहर के करना है? जरा ये तू कैसे कह लेता? तुझे हुजूर का पैगाम मिल गया, तू अभी तक कह रहा है जरा ठहर के, ये कैसे हो गया? ये तूने सोच कैसे लिया? इतना हसास। अम्मा बात कहे ना, अम्मा पुत्र 2 दफा तवज्जो ना करे तो अम्मा कहती है तू मेरी भी नहीं सुनता। 4 दफा पीर साहब को कहना पड़े तो हजरत शेख बिगड़ जाते हैं, कहते जा दौड़ जा। इतनी दफा कहा तो सुनता ही नहीं। मेरी तरह का छोटा मौलवी जो सवेरे अली बात आशा पढ़ाए, उसका बच्चा सबक पढ़ते मुंह इधर कर ले तो थप्पड़ मार देता है। कहते हो मैं तेनू सबक पे पढ़ाना, तकना किधर है? और यहाँ उम्मत का ये हाल है कि वो हुजूर का पैगाम भी तवज्जो से ना सुने, वो शरीयत इस्लामिया की बात पर भी गौर ना करे, और दीन पर अमल करने में ठहर के जरा ठहर के जरा ठहर के। सूद हराम है, वो कल भी हराम था, आज भी हराम है और कयामत तक हराम है। बीबी पर पर्दा जरूरी है। अगर कायनात की सबसे आला बीबियों ने पर्दा किया है तो इन बीबियों के लिए भी पर्दा जरूरी है। और अगर नाबीना से अभी आए और नबी पाक कहे अपनी अज़वाजे पाक से कि पर्दा करो, या रसूलल्लाह वो तो नाबीना है, फरमाया तुम्हें तो नजर आ रहा है ना। तो अगर जिनको कुरान माँ कहते हैं उनका पर्दा जरूरी है, तो पीर साहब से भी औरत का पर्दा जरूरी है। उस पीर से को तू शर्म कर, तू हया कर, शरीयत का पास कर। ये कैसे होगा कि तू बेपर्दा आके बैठ गया औरतों के बीच? किस तरह हो गया तू? कहां से वो तुमने दीन सीखा? इसमें शरीयत इस्लामिया का ही पास नहीं। आला हजरत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह पीलीभीत में किसी ने दावत दे ली, को शेख थे, तशरीफ ले गए तो औरतों के बीच बैठ के बेपर्दा तावीज़ बांट रहे थे। फाजले बरेलवी वापस आ गए। उनको किसी ने कहा वो आपके मेहमान तो जा रहे हैं, तो वो पीछे से दौड़े आए तो कहने लगे जनाब कुछ तो लिहाज करें आप,
آپ جا رہے ہیں، فرمانے لگے میں نہیں جاتا، آتا واپس جا رہا ہوں۔ کہا کچھ تو لحاظ کریں، فرمانے لگے تو شریعت کا لحاظ نہیں کرتا، میں تیرا لحاظ کروں؟ لیکن وہ بھی کمال ہی بندے تھے، کہنے لگے جی میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا۔ فرمایا تو توبہ کرتا ہے تو پھر سینے سے لگ، پھر چلتے ہیں، پھر تو بات ختم ہو گئی۔ تو میرے عزیز، نبی پاک کے صحابہ ہر مسئلے میں حضور سید عالم کی ہر تعلیم پر عمل کرنے میں حساس تھے۔ اس طرف دو منہ کر کے رکھتے پڑھائیں، اگلی 2 رکعتوں میں چہرہ ادھر کر لیا، کسی نے نہیں پوچھا حضور یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، جدھر حضور کا چہرہ ہمارا بھی ادھر ہی چہرہ۔ اپنی زندگی میں یہ والا حسن پیدا کرے، شریعت کے معاملے میں، نبی پاک کی محبت کے معاملے میں لیت و لالا چھوڑ دیں، اگر مگر چھوڑ دیں، کریں گے دیکھیں گے ہو جائے گا فلانی دیر کے بعد، یہ کام چھوڑ دیں۔ عمل کرنا ہے تو بس پھر 100% کرنا ہے۔ آخری بات یہ کہ آپ نے دستار فضیلت کی ہے طالب علموں کی۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے محبوب ماشاءاللہ، اللہ کریم نے محبوب پاک علیہ السلام سے کہا کہ اے محبوب آپ میری بارگاہ میں عرض کریں، آپ مجھ سے دعا کریں، کیا؟ رب زدنی علما۔ صرف آیت کا ترجمہ اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے، مفہوم آیت، رب کہتا ہے محبوب مجھ سے کہیے رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے۔ یہ کن کی بات ہے؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، رب کہتا ہے جو نہیں پتا تھا سارا حبیب کو سکھا دیا۔ انہیں اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں دے دی، لیکن پھر بھی کہا مجھ سے آپ عرض کرے یا اللہ میرے علم میں۔ یہ ایک معنی اس کا علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں تعلیم امت بھی ہے کہ امت ہر وقت دینی علوم کے لیے کوشش کرتی رہے، بن کے نہ بیٹھ جائیں کہ میں اب پڑھ گیا، ساری زندگی سیکھیں، اور سیکھیں تو بحث کرنے کے لیے نہیں، عمل کرنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دین کا علم اس لیے سیکھا کہ جاہلوں پہ روب جمائے گا، علماء سے بحث کرے گا، اسے تو اللہ جنت کی خوشبو بھی نہیں دے گا۔ دین کا علم سیکھنا ہے تربیت کے لیے، ہم وہ دین سیکھیں گے پھر اس پر عمل کریں گے۔ ہمارے ہاں نا دینی علم سیکھنے کا ذوق نہیں، شوق نہیں۔ میں الحمدللہ ہم تو اہل تصوف کے غلام ہیں، اور طریقت کے بغیر کیسے ہم سمجھتے ہیں کہ آگے بڑھیں گے؟ قرآن و سنت کا نچوڑ ہی تو ہمارے صوفیاء نے ہمیں دیا ہے، لیکن جو چیزیں اصل ہیں ان پر بھی تو غور کرنے کی ضرورت ہے نا۔ یہاں ایک بزرگ بٹھا دیے جائیں بڑے نیک پارسا، تسبیح دے کے، بڑے اچھے ہیں، بڑے نیک ہیں، پڑھ ہیں ان پڑھ، اور ایک طرف مولانا کو بٹھا دیا جائے کہ آپ مشکات کا درس دیں، تو زیادہ قوم کدھر جاتی ہے؟ تسبیح والے بابا جی کی طرف، کیونکہ وہ جبے کوبے میں بیٹھے۔ لیکن حضور نے ہمیں سوچ کیا دی ہے؟ نبی پاک مسجد میں آئے تو 2 جگہ پہ لوگ بیٹھے تھے مسجد میں، ایک جگہ پہ بیٹھ کے اللہ کی یاد ہو رہی تھی، ایک جگہ پہ بیٹھ کے ایک بندہ درس دے رہا تھا۔ حضور دونوں کے بیچ کھڑے ہو گئے، فرمایا دونوں محفلیں خیر والی ہیں، لیکن پھر فرمایا چونکہ میں استاد بن کے آیا ہوں، لہٰذا حضور وہاں بیٹھ گئے جہاں دین پڑھایا جا رہا تھا۔ اور میرے بھائی، جس طرح تسبیح میں سبحان اللہ پڑھنا ثواب ہے نا، اس طرح وضو کے مسئلے سیکھنا بھی ثواب ہے، غسل کے مسئلے سیکھنے کا بھی ثواب ہے۔ خدارا اس کو بھی سمجھو، اگر آپ طریقت کے وہ بھی ضروری ہے، ضرور پڑھو، وہ بھی چھوڑ دیے لوگوں نے، لیکن صبح جو درس دیا جاتا ہے مسجد میں اسے بھی سنو، اس میں بھی نفع ہے۔ دینی علوم کا مزاج، دینی مدرسوں میں بڑی ترجیحات کی ضرورت ہے، بڑی تبدیلیاں چاہیے۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ مدرسوں سے صرف چندے کا رشتہ نہ رکھیں، مدرسے میں جایا بھی کریں، وہاں آپ غور بھی کریں کہ کھانا کس طرح کا پکتا ہے، طلباء کے آرام کی کیا سہولیات ہیں، جہاں تبدیلی کی حاجت ہے وہاں ہمیں کرنی چاہیے۔ لیکن یہ کہ آج بھی سب سے کم خرچ میں سب سے زیادہ پڑھائی جہاں ہوتی ہے وہ مدارس میں ہوتی ہے، کم سے کم خرچ میں۔ یہاں اپنے دینی مدارس کو مضبوط کریں برائے مہربانی، اور مدارس کے جو طلباء ہیں بالخصوص ان پر ہمارے ہاں عجیب حال ہوتا ہے۔ حدیث پاک سنائی جاتی ہے کہ طالب علموں کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتوں نے طالب علم کے پیروں کے نیچے پر بچھائے ہوتے ہیں، اور کمیٹی والوں نے اسی طالب علم کے اوپر کھال رکھی ہوتی ہے قربانی کی۔
بھئی آپ تو حدیث سنا رہے تھے کہ اس کے پیروں کے نیچے فرشتوں نے پر بچھائے ہیں، تو آپ نے کیا بچھایا؟ قربانی کی کھال۔ یہ جو صدر صاحب بنے ہوئے ہیں وہ کیوں نہیں اٹھا کے لا سکتے؟ سیکرٹری صاحب کیوں نہیں اٹھا کے لا سکتے؟ میں تو سالوں سے کہہ رہا ہوں، اپنے مدرسے کے طالب علموں کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی ضرورت نہیں آپ گھر جائیں، کوئی حاجت نہیں کہ آپ سے کوئی بھی کام کرا جائے، قطعاً نہیں، یہ مزاج نہیں، آپ اپنے گھر جا کے عید گزاریں۔ ہاں کچھ عرصے سے مجھے پتہ چلا کہ بعض گھروں میں بڑی غربت ہے، تو وہ اس طرح کے قربانی کے گوشت کے بھی ذائقے غریبوں کو نصیب نہیں ہوتے، چونکہ وہ بھی اسی جاننے والوں ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ہے نا، جدھروں ਮੈਨੂੰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਦਾ ਕੱਲਿਆ ہے، پھر کسی نے فون کرتا ہے تساں جو کہ اکٹھا کیتا ہے تو وہ بھی کلیا جی، وہ بس کر دے۔ اور پھر ایک اور بات بھی، مہنگائی بڑی زیادہ ہے ملک میں، ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے، لیکن کون رونا رو رہا ہے مہنگائی کا؟ وہ بندہ رو رہا ہے جو ہر تیسرے دن چھوٹا گوشت کھاتا ہے۔ سارا سال رب نے اسے دیا ہے تو اس نے نہیں کہا مہنگا میں نے نہیں کھانا، سال کے بعد اسے اللہ نے کہا ایک میرے راہ میں بھی قربان کر، تو کہتا مہنگا ہی بڑا ہے۔ پھر تو سارا سال کھاتا رہا تب تو نہیں، تو نے کہا مہنگا تھا، اب دینے کی باری آئی ہے۔ تو یہ حکومتیں جتنی ہیں نا کام کر رہی ہیں، جو پہلے گزری ہے، یہ آئی ہے، جتنی سیاسی جماعتیں اللہ ماشاءاللہ جو حکومت کر چکی ہیں یا کر رہی ہیں، مجھے تو ان سے کوئی امید نہیں یہ قوم کا کچھ سوچیں گے۔ یہ تو نمبر پلیٹیں بدلتی ہیں، انجن بھی وہی پرانے اور اندر بھی سارا کچھ وہی، ان سے تو کوئی توقع نہیں۔ البتہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں۔ عید پہ 3 دن عید ہے تو ایک جوڑا خرید لیں، ایک جوڑے میں 2 پرانے استعمال کر لیں، لیکن تھوڑا سا کم کریں خرچہ، اور تھوڑا دیکھیں ہماری گلی میں کون غریب بستا ہے۔ اگر ہم ووٹوں والے دن لسٹیں بنا سکتے ہیں نا کہ کدھا ووٹ کتھے ہوئے تو وہ بندہ ایسے لے کتھے ہوئے، وہ اگر چھوڑ کے علاقہ چلا گیا تو وہاں سے جا کے لوگ کھینچ کے لے آتے ہیں کہ نہیں؟ تھوڑا علاقہ چنگا میرے خیال اتنے انج نہیں ہوندا، تسی بول دے نہیں نا، ہاں پہنچ جاتے ہیں نا ادھر سے کہ آپ آئیں جناب، وہ کرتے ہو نا، ساری لسٹیں بن جاتی ہیں، پتہ چل جاتا ہے۔ یہ کیوں نہیں پتہ لگتا کہ کیڑے گھر آج روٹی نہیں پکی؟ یہ کیوں پتہ نہیں چلتا کہ فلانا مقروض ہے اسے کوئی جینے نہیں دے رہا؟ مقروض کو تو زکوٰۃ بھی لگتی۔ اگر ووٹوں کی لسٹیں بن جاتی ہیں تو یہ لسٹ نہیں بن سکتی قربانی کس کس نے نہیں کی۔ خدا را ایک دوسرے کا بازو تھامے۔ ہم تو اس محبوب کے ماننے والے ہیں جنہوں نے کہا کہ جس کا پڑوسی بھوکا سو گیا وہ تو اللہ رسول پہ ایمان ہی نہیں لایا۔ یہ کیسی بات ہے کہ ہم لوگ کھل کے کھائیں اور دائیں بائیں ہمارا خیال ہی نہ جائے؟ تو 3 باتیں عرض کی ہیں۔ سب سے پہلے تو نبی پاک سے ہمارا احساس والا رشتہ ہے، شریعت پر فوراً عمل کرنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو پوری کوشش میں لانا چاہیے۔ دوسری بات، دینی علوم کی رغبت کریں، مسائل کو سیکھیں، ان پر عمل کریں، پوچھیں جس بات کا نہیں پتہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سوال جو ہے یہ جہالت کو ختم کرتا ہے، پوچھ لیں سوال ادب کے دائروں میں۔ اور تیسری بات یہ کہ اپنے ارد گرد خیال کریں، غرباء کا، مساکین کا، یتیموں کا، ناداروں کا، ان لوگوں سے پیار کریں۔ ان سے پیار کرنا بھی مدینے والے کا طریقہ ہے، یہ بھی ہمیں حضور کی سنت کے قریب لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔